آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ وہ آل رسول بیان کر رہا ہے، آل رسول کی تعریف، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، کھڑے ہونے کا انداز نہیں، بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ نہیں، کبھی اچھل کر ادھر کو، کبھی کود کر ادھر کو، یہ آل رسول کی محبت بیان کی جا رہی ہے، یہ تماشا کیا جا رہا ہے، یہ تماشا بنا دیا یار آل رسول کی محبت۔ ایسے نہیں ہوتی جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آل رسول کی محبت، یہ جن انداز آل رسول کی محبت کو سیکھنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنے والے کا انداز دیکھیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا خان کے چھوٹے شہزادے ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان، یہ مفتی اعظم ہند ہیں۔ آپ کے بڑے سارے مریدین، بڑے سارے ہندی متوسلین ہیں۔ ایک مرید جس محلے میں رہتا تھا وہاں ایک دوسرا شخص بھی رہتا تھا، تو یہ کیونکہ مرید اپنے پیر کی فضیلت ہر طرف بیان کرتا رہتا ہے، یار میرے دین کے پاس بڑا علم ہے، مفتی اعظم ہے، وہ کہنے لگا یار سنیاں چاہیے بڑی عادت ہے، دین کو بنا دیتے اعظم بھی بنا دیتے، ساڑھے پیر کی تو غوث اعظم، امام اعظم، اور آپ کے پیر جو ہے مفتی اعظم، ہر ایک کو اتنا بڑا ہے بڑھایا کرتے یار میرے پیر ویسے ہی بڑے تقوی والے ہیں، بڑے پرہیز ہو، گاڑی والی زندگی گزارنے والے، بڑا اللہ نے علم دیا۔ کہا اچھا میں تمہیں بتا دوں، میں نے تیرے پیر سے ایسا سوال کرنا اس کو جواب ہی نہیں آنا۔ اچھا چلتے ہیں یار، تو بھی دیکھ لینا۔ اب یہ دونوں گئے تو مفتی اعظم ہند نے نا بیٹھک میں بٹھایا۔ بیٹھک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف والا بھائی ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر کی طرف ہوتا ہے، اندر سے تشریف لائے، بیٹھے، مہمان نوازی فرمائی، تو کہنے لگا حضرت میں نا آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے بتائیں سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کئی لوگوں کو نا یہ بڑا سوال تنگ کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایک ہی قائل ہیں، کہتے ہیں ایک ہی شہزادی کی، باقی کوئی شہزادی نہیں۔ آپ اٹھے اور گھر کی طرف چلے گئے اندر، کہنے کا بیٹا میں نہیں سکتا تیرے پیروں کا حجم ہوگا۔ بعض لوگ نا تنقید میں بڑے مبشر ہوتے ہیں، تنقید بڑی جلدی آتی ہے، تعمیر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تنقید تو ہم ویسے ہی پکڑ کر جہاں مرضی بیٹھے جیسے مرضی تنقید میں مبشر ہو جاتے ہیں، اچھا یار تھوڑی دیر صبر کر لو، آنے دو، کہتا نہیں اندر کتابیں دیکھ لیں گے، کتابوں میں یہ مسئلہ دیکھیں گے، پھر اگر انہیں سمجھ میں آیا تو بیان کریں گے۔ یہ کیسا دیر ہے جس کو چھوٹا سا مسئلہ نہیں آتا؟ اتنی دیر میں مفتی اعظم ہند جو ہے وہ اندر سے تشریف لے آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپ کر رہے مرید کے اندر کہاں چلے گئے تھے؟ یہ تو مجھے دھیرے نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے آل رسول اور آقا کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کے بارے میں سوال کیا، قسم خدا میں نے تو کبھی آل رسول کا بغیر وضو ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ہے یار انداز سیکھے اہل بیت سے محبت کا، یہ نئے نئے انداز جو آج کل مارکیٹ میں متعارف کرائے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے انداز، یہ انداز نہیں۔ ہم نے آل رسول کے ذکر کو تماشا بنا دیا۔ کیسے؟ میرے دوست کا فون آیا، ملتا تھا عموماً ہر روز آتا ملتا، بیٹھ کے بات ہوتی، میں کہا یار خیر آج سارا دن ہی تم آئے؟ کہنے لگا کہ آج میں تماشا دیکھنے گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے آل رسول کے ذکر کو تماشا بنا دیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت بڑے احترام کے ساتھ فرماتا ہے، ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، ان کی محبت ہمیں پلائی دی گئی ہے۔ دیکھیں نا قیامت کا دن ہوگا اور جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس کٹھن اور مشکل وقت میں بھی منادی ندا دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ پرصراط سے گزرنے والوں اور اس کے قریب خلق کھڑے ہونے والوں، غوث و مقدار، جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے لوگ کھڑے، سارے اپنی اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، اپنے سر کو جھکا لیں، کیونکہ میرے محبوب کی شہزادی یہاں سے گزرنے والی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ بازاروں کے اندر اور سڑکوں کے اوپر چراہوں میں آ کر جو ہے
اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے. سر برہنہ ننگا سر کر کے مردوں کے اندر چلنے پھرنے کو عبادت سمجھا جا رہا ہے. لوگ آگ پر چل رہے ہیں اور عبادت سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم حسینیت والے ہیں. یہ کون سی حسینیت ہے؟ یہ کون سا اہل بیت کا محبت کا طریقہ؟